السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو پہلے ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے، آپ اس کے بعد مت رہیے۔ میں اس چیز کا تھوڑا بیمار آدمی ہوں تو آپ کو کہنے میں بھی مجھے شرم آئے گی اور آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا، تو ایک بار اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی تیسری شب میں ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائیں۔ فقیر قادری اپنے گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائع ناز درود و سلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج پیش کرتے ہوئے یہ عریضہ پیش کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرو درود، سبحان اللہ،
काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस वक्त जो सिचुएशन से, हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है, उस सिचुएशन को अगर मद्देनज़र रखें और इस शेर को अगर सुनने की सादत हासिल करें तो एक दिल को नई ताकत मिलती है, ईमान को नई लज्जत नसीब होती है और मोहब्बत रसूल की चाशनी और उभर कर आती है। लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन इमाम कहते हैं कि क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ दरूद। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद। और हालात के तनाजुर में इस वक्त कौम मुस्लिम के गुनाहों की कसरत, पूरे बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े सोच और फिक्र रखने वाले उलमा, मशाइख, पीराने इज़ाम, सादात किराम, कौम के जिम्मेदारान हालात देखते हुए ये सोच रहे हैं कि अब इस कौम को गुनाहों से कैसे बचाया जाए और क़यामत के दिन हालात जो होंगे उससे कैसे निकला जाएगा। तो इमाम ने उसका भी पस मंज़र पेश करते हुए एक बात अर्ज की है। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, गर्जे हैं बेहद कसूर, गर्जे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर। या रसूल अल्लाह, गर्जे बेहद है कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद। बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद। और इस वक्त हमारी और आपकी पोजीशन ये है कि किसी अच्छे ओहदे पर आज कौम मुस्लिम का जवान नजर नहीं आता। सारी सीटें, सारी ओहदेदारियां, सारी जिम्मेदारियां, सारे इक़्तिदार ये किसी और के हाथों में है और लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों का कौन होगा, लेकिन जिसका कोई नहीं होता ना, तो इमाम कहते हैं कि बेहुनर व बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेहुनर व बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। और हमारा तो विजदान है, हमारा तो यकीन है, हमारा तो ईमान है कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। और या रसूल अल्लाह, बरसे करम की भरन, फूले नेअम के चमन, बरसे करम की भरन, फूले नेअम के चमन, ऐसी चला दो हवा, तुम पे करोड़ों दरूद। और या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ व मुगीस। हफीज कहते हैं हिफाजत करने वाले को। हाँ, इसको याद रखिए, माँ बाप जब बेटों से परेशान हो जाते हैं ना, तो चचा को बोलते हैं इसको तू संभालना ना, बड़े अब्बा को बोलते हैं इसको तू संभालना ना। मैं माँ बाप से कहूंगा बेटा जब बिगड़ जाए ना, बड़े अब्बा को, चचा को नहीं, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्जी रखने की जरूरत है और हुजूर से यूं कहने की जरूरत है कि या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दरूद। और इसी को खुद मुखातिब होकर इमाम कहते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा ना, वहां भी उम्मती यही कहेगा, अपने खतावारों को, अपने खतावारों को अपने ही दामन में दो, कौन करे ये भला,
تم پہ کروڑوں درود. اور اے راجکوٹ کے غیور سنی مسلمانوں، جشن عید میلاد النبی کے اس تیسرے جلسے میں آنے والوں، امام نے ایک پیغام دیا ہے اس سلام میں، وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ بات وہ لے لیجئے، نہیں، باتیں کرنے کے لیے تو ہمارے پاس 2400 گھنٹہ ہے. ہم بیٹھے بیٹھے کئی کی باتیں کرتے ہیں، معلوم ہے پارلیمنٹ کی باتیں کرتے ہیں. ہاں، اب دنیا کا چرچا آپ کسی بھی بیٹھک میں جائیے. میں نے کہا ابھی پی ایم صاحب کہاں آئے تھے تو ہر بندہ بتائے گا بھاؤ نگر آئے تھے، بتائے گا. یعنی آپ وہاں کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں ایک اچھا مدرسہ نہیں چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اچھا جماعت خانہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے سماج کے پاس اچھی ہاسپٹل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے حالات یہ بن رہے ہیں کہ آپ کے قوم کے جوان 32 سال کے ہونے جا رہے ہیں. رشتہ داری کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ کی قوم کی بڑی بڑی بیٹیاں بڑی بڑی عمر کو پہنچ رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے. آپ کی قوم کا بڑا طبقہ شراب، جوا، دارو، سود، بڑی بڑے گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. حیرت ہے نا. اور باتیں ہم ایسی کرتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی باتیں کر رہے ہیں. باتوں سے کام نہیں ہوگا. امام نے کہا کام وہ لے لیجیے، کام کرتے سیکھ جاؤ، دنیا تم کو سلام کرنے لگے گی. اور یہ کام کی اجازت بھی مکین گنبد خضرا سے لینی پڑتی ہے. ہاں، ابھی شہزادے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعتیں پڑھ رہے تھے حضور کی شان میں، اور الحمدللہ پورے راجکوٹ میں گجرات میں مشہور ہے. انہوں نے چند مصرے پڑھے جو آپ کے ذہن و قلوب کو چھو گئے ہوں گے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت میں نعت خوانی جو ہے نا وہ کتنی بڑی قیمتی دولت ہے، اور یہ حضور کی بارگاہ سے ہر چیز کی اجازت ملتی ہے. بغیر حضور کی اجازت کے کچھ نہیں ہوتا. امام نے ایک جگہ پر کہا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. یعنی کائنات میں جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے نا وہ حضور سے مل رہا ہے. ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ 12ویں شریف میں بہت بڑا جلوس نکالو اور باقاعدہ ریس کورس جاتا ہے، ریس کورس، اور ہماری بہنوں دیکریوں یہاں جائے نا وہ نوجوان چاکلیٹ والے نا بہن لے. یہ جلوس ہے ہمارا. میں کسی جلوس والے کا مخالف نہیں، میں الحمدللہ ٹناٹن سنی ہوں. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. لیکن ہم چاکلیٹ والے جلوس کے قائل نہیں ہیں. ہاں، بے پردگی والے جلوس کے قائل نہیں ہیں. ہمارے یہاں جلوس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ دنیا دیکھ کے یہ پکار اٹھنی چاہیے کہ جب صدیوں کے بعد مصطفیٰ کی ڈسپلن، غلاموں کی ڈسپلن کا یہ عالم ہے تو صدیوں پہلے ابو بکر کے ادب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. آج ہمارے یہاں تو ناچنا کودنا ٹھیکڑے مارنا لوگ اسی کو جلوس کہتے ہیں. ہمارے یہاں اب لوگ پناہ مانگ رہے ہیں. اب یہ امت جا کہاں رہی ہے؟ کام نہیں کر رہے ہو، خالی ڈسکو ڈانس سے کام نہیں چلے گا. یہ شہزادے جو حضور کی نعتیں سناتے ہیں نا، یہ کس لیے سناتے معلوم ہے؟ تاکہ کم از کم ہمارے سینے حضور کی محبت کے مدینے بن جائیں. ہمارا بیٹا دنیا کے گیت کا عادی نہ بنے. ہماری قوم کی بیٹیاں دوسروں کے ڈانڈیے دیکھنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ قوم کی بیٹیاں مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کے ساتھ وہ اگر کسی کی بات بھی سنے نا تو مکین گنبد خضرا کی باتیں سنیں. سبحان اللہ. اور یہ نعتوں کا سلسلہ کب سے ہے؟ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے نا تب سے حضور کی نعتیں چل رہی ہے. میں ایک نعت خواں کا ذکر کر دے رہا ہوں، یہ شہزادوں کی توجہ چاہتے ہوئے، اور یہ بڑے مقدس لوگ ہیں. میں ان کے شہر میں سالوں سے رہ رہا ہوں. میں ان کے والد صاحب کا ایک ادنا سا غلام ہوں اور ان کے خاندان کا ایک چھوٹا سا فقیر اور غلام ہوں. اللہ قبول فرمائے. ان شہزادوں نے مجھے اونا میں بڑی نوازشیں فرمائی ہیں ان کے پورے خاندان میں. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں ان کی توجہ کے ساتھ کہ بابا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بھی ایک نعت خواں رہتے تھے جسے دنیا حضرت امیر خسرو کہتے ہیں. لیکن کتنے بڑے تھے وہ معلوم ہے آپ کو؟ کتنے بڑے بڑے، یعنی حضور کی نعتیں اور حضور کی باتیں، اور ساتھ ساتھ میں حضور کے لیے جو کام کیا، اور خاص کر کے محبوب الہی کے مرید تھے. لیکن مرید ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ترقی اتنی دی تھی
کہ راوی لکھتے ہیں کہ کم و بیش انہوں نے اپنی زندگی میں 7 یا 8 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، 7 یا 8 بادشاہوں کا دور دیکھا، اور جہاں ایک کلام پڑھ دیتے تھے نا بادشاہ کے حوالے سے تو وہیں ڈھیر ہو جاتے تھے پیسوں کے، سونے کے سکے، رانی سکے، جو بھی اس زمانے میں چلتے تھے وہ اونٹوں کی قطاریں بھر کے آتے تھے، یعنی بڑے امیر بھی تھے اور مشہوری امیر خسرو سے تھے۔ تو یہ کبھی کبھی خود کو کہتے تھے کہ کاش میرا یہ نام جو امیروں والا ہے نا وہ کوئی غریبوں والا ہو جائے، یعنی نام ہی امیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی تمنا یہ تھی کہ کوئی غریبی والا نام مل جائے نہ ہماری جو رکھو سب کو پکڑ کے دارے نہ کھلے ہم کیوں نہ مولانا برکاتی ہے تو خجمہ بھی جائے، علامہ حکم نو کی یہ حالات ہے، لیکن وہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کے پروردہ تھے، بڑی شان سے کلام لکھتے تھے، لوگوں کے سامنے سناتے تھے، لیکن بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ جانتے ہیں اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، لیکن اتنے بادشاہوں کے باوجود بھی امیر خسرو کہتے ہیں کہ ان 7 نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا، مجھے رنگ چڑھانا تو محبوب الہی کا ہی چڑھا۔ یعنی بادشاہوں کے قریب رہنے والا آدمی اتنا جلدی اچھا نہیں ہوتا نا بھائی، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن امیر خسرو کہتے ہیں محبوب الہی کی سنگت کا رنگ جو مجھے چڑھا تھا نا، جس کو میں محبت کی زبان میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نا، چشتی رنگ، ہاں چشتی رنگ چڑھا ہوا تھا، نظامی رنگ چڑھا ہوا تھا، اور اس رنگ نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، اتنا رنگ دیا تھا، اتنا رنگ دیا تھا کہ وہ جب نیا کرتا پہنتے تھے نا، نیا کرتا، امیر خسرو نیا کرتا پہنتے تو یہ دل کی جگہ اسی وقت جل کر یہ کپڑا پھٹ جاتا تھا، اور اس سے جیسے ایک جگر پکانے کے وقت جو یہ اپنی بھاشا میں کیا کہتے ہیں بھننا، کلیجے نہیں بھنی جاتی اور خوشبو میں ایک گوشت کو جب بھنا جاتا ایسی خوشبو آتی تھی، اور لوگوں نے پوچھا میرے خسرو یہ کپڑے جل کیوں جاتے ہیں؟ کہا نظام الدین اولیاء نے عشق رسول سے ایسے تار ملا دیے ہیں کہ دل حضور کے عشق میں جلتا رہتا ہے۔ نعتوں کا فائدہ یہ ملتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے یہاں حالات یہ ہے کہ بیجی کا وستو جوانی ہوئے تو آنکھوں علاقوں بیو تھی جائے، اپنے کالتی اعلان کریے کہ میں 10 بجے کی آوین بیچو رسول اللہ نہ دکھراؤ، رسول اللہ نے ناتو سنبھاؤ سے، تو کہ مولانا اپنے ہوئے تانے جاؤں، یعنی یہ ہماری سوچ ہے، دوسروں کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، نبی اور آل نبی کے لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی امت کی کمزوری ہو گئی کہ جب سے یہ کام چھوڑا نا تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے امت۔ امیر خسرو جیسا بندہ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار نظام الدین اولیاء نے فرمایا خسرو عرض کیجیے حضور کا نعتیں تو بڑی اچھی پڑھتا ہے، لیکن جو ٹیسٹ میں نے شیخ سعدی شیرازی میں دیکھا ہے، یعنی ان کے کلام میں دیکھا ہے نا، ایسا ٹیسٹ نہیں ہے، بس یہ کہا، بس اتنا سننا تھا کہ دل پہ لگ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ قریب کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو لگتا زیادہ ہے، اور خاص کر کے اپنا کوئی کہہ دے تو اور زیادہ لگتا ہے، تو کہا نعتیں تو بہت اچھی ہے، پڑھتا بہت خوبصورت ہے، کلام بھی ایک سے ایک لکھتا ہے، لیکن ٹیسٹ جو ہے نا وہ شیخ سعدی جیسا لذت والا ہونا چاہیے۔ گھبرا گئے، کہا حضور شیخ سعدی کے ٹیسٹ کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، کیا وجہ تھی؟ کہا انہیں رسول اللہ نے، یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب عطا فرمایا تھا، یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات پر انہیں لعاب خضر ملا تھا، اس لیے ان کی زبان میں ٹیسٹ آ گیا تھا۔ تو کہا اچھا، ہاں، کہا حضور میں بھی تلاش کر سکتا ہوں خضر کو؟ کہاں تلاش کر سکتا ہے؟ کہا مل جائے تو کیا کہوں؟ کہا کہنا لعاب دے دے، اگر تجھے بھی یہ لعاب نصیب ہو گیا نا تو یہ تیری بھی قسمت چمکا دیں گے۔ اب جب یہ سنا نا تو دل میں خواہش ہوئی کہ آپ جلدی کرتے ہیں، بابا سے اجازت لی، نکل چلے۔ کس کی تلاش؟ جنو ایڈریس نہ تھی، ہاں وہ جنگلیشور میں نہیں رہتے، وہ یہاں باپو نگر میں نہیں رہتے، جلا گارڈن میں نہیں رہتے، ان کا ایڈریس ہی نہیں، وہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں کسی کی ملاقات کرنا چاہیں تو کروا دیں، نہ چاہیں تو نہ کروائیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ وہ ہر زمانے کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی لیتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے قطب ابدال، اور وہ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں ملتے بھی ہیں لیکن جس کا نصیبہ ہوتا ہے مل جاتے ہیں۔ اب محبوب الہی کے مرید کتنے اچھے تھے کہ پیر صاحب سے سنن تو تلاش چالو کر دی، اپنے کو کیدوں ہے نا تو پہلا پوچھے یہاں جاوا دے کہیں فائدہ ہے،
یعنی آدمی سب سے پہلے دنیاوی لیول پہ بات کرتا ہے کہ کام تھی جائے طرف تو لوگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ دنیا ہمارے لیے اصل نہیں ہے یارو. ہماری اصل جو ہے نا وہ آخرت ہے. اور اس پہ اگر غور و فکر کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ ساری کائنات مل جائے نا تو آخرت کی ایک نعمت کا مد مقابل نہیں ہو سکتی. اور اس کی ایک مثال میں حدیث شریف کے ذریعے بتاؤں. اس میں جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا ان کے لیے یہ بشارت ہے حدیث شریف میں کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت جو مؤکد ہے فرمایا وہ کائنات میں یہ ساری چیزیں نا ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. یعنی اب کائنات تو قائم ہو گئے اب خالی فجر کی 2 رکعت کی شان سے. تو مجھے بتاؤ جب فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کی یہ شان ہے تو فجر کی یہ فرض کا عالم کیا ہوگا. پھر ظہر کی سنت اور فرض اور عصر اور مغرب عشاء اور اس کے سوا تہجد اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی مطلب قسمت کی معراج ہے. لیکن حضور نے یہ کہا اب اس کا مطلب آپ کیا سمجھے. سب سے زیادہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ چلو آپ مسجد میں بتا رہے دھکا کر بہن تھی لگے. یعنی لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ غریب ہے اس لیے مسجد جا رہا ہے اور امیر ایک وقت کی نماز نہیں. میں نے کہا جناب نماز پڑھنے نہیں جاتے لیکن باپو آپ نے کہا کہ ضرورت ہے نہیں ہے بھائی. کیا عجیب تماشا انسان کا. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سوسائٹی آپ دیکھ لیں راجپوت پورا دیکھ لیں. بیچارو ریپری ڈرتو جاتا نہ جانتے ہیں کہ ریپری آئے گوسیا مسجد میں رکھ دے پہلا وضو کرے نماز پڑھتو جاؤ گھر نہیں جاؤ نماز پڑھتو جاؤ. અને ઓલો ઘોડનો પેલો એસી માં 4 વ્હીલ માં જતો હોય ને અજાણથી ને કોઈ કીધું સાહેબ રોકો ને કે થોડો જલ્દી છે મારા ભાઈ ગુજરવાની જલ્દી હે હવે તારે घर पे इतनी जल्दी नहीं होती. नमाज पढ़ने का वक्त तेरे पास था. अल्लाह ने एयर कंडीशन वाली गाड़ी दी तो भी तू मस्जिद नहीं जा सकता. ये बेचारा रैपड़ी चला रहा है फिर भी सदा शुक्र अदा कर रहा है. अब उसकी अहमियत ये होगी जो कयामत में हुजूर ने ये कहा ना ये खाली खाली नहीं कहा. यानी नमाजी को वहां 2 रकात हुजूर ने कहा जो मेरा उम्मती पढ़ेगा ना 2 रकात तो अल्लाह ताला उससे कितना बड़ा इनाम देगा वो इस रिवायत से सुनो. حضرت جبریل علیہ السلام جب دنیا کی آسمانی دنیا میں تخلیق کی گئے تو جب ان کی بناوٹ مکمل ہو چکی اللہ نے جب ان کو پیدا کر دیا تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کون سدرہ کا مکین اور فرشتوں کے سید یعنی فرشتوں میں بھی وہ سردار ہیں. اپنے آپ کو دیکھنے لگے نا تو انہوں نے 600 پر دیکھے اپنے آپ کو اور ان کے ایک پر کا عالم یہ ہے پاک ایک پر کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک سائڈ ایسے کھول دیں تو مشرق تک اور ایسے کھول دیں تو مغرب تک یہ پوری کائنات ان کے پر کے نیچے آ سکتی ہے. اب جس کے 2 پر اتنے بڑے ہو اب 600 پر کا عالم کیا ہوگا. ہم ایک ہم جام نگر باجو جائیں گے دوست آپ لوگ آئے جائیے وکیل صاحب ہے الیاس بھائی ہے بشیر بھائی ہے عبدالحق بھائی ہم لوگ دیہاتا مروا نکلیے نا تو یہاں ایک پنچک کی ہم پھرتی ہوئے خبر جائے لوگ پاور پیدا کروا پڑا એને જ્યારે રોડ પરથી લાવવામાં પાંખડા લાવતા હોય તો રોડ અડધો પોણો બંધ કરાવી દેવામાં આવે કારણ કે કોઈ ભટકાઈ ન જાય. આ દોરની પંચક્કીના પાંખડાની હાલત છે તો જીબ્રીલના પંખના આલમ શું છે. એની માણસની અક્કલ કામ કરકે આ પાંખડાને જોઈને બંધ થઈ જાય. હવે 600 પારના માલિક ઈ પોતે બનીને જોવે છે પોતાને. એક ફેર હુજુરે એમને કીધું હતું કે જીબ્રીલ તમે પોતાને પોતાની અસલી સુરતમાં મને મારી સામે આવો ને कि हुजूर मेरे लिए एक ही जगह है जहां मैं अपने 600 पर खोल सकता हूं. यानी असली सूरत में एक ही जगह का वो कौन सी है कहा सिदरतुल मुंतहा. यानी 7वें आसमान से परे जो मेरी जगह है ना वही मैं 600 पर खोल सकता हूं. ये दुनिया में इतनी जगह ही नहीं कि मैं 600 पर खोल दूं. तो शबे मेराज हुजूर जब गए ना तो कहा जिब्रील आज तो सिदरा है आज तो सिदरा है आज खोल. तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो अपने मुबारक पर खोले हुजूर की फरमाइश पर और जिब्रील को उनकी असली सूरत में रसूलुल्लाह ने देखा और जब देख चुके ना तो हुजूर से उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर आपके बारे में भी मैंने सुना है तो आप अपना असली रूप कहाँ दिखा सकते हैं. हुजूर की शान ये है जिब्रील का हाथ पकड़ा और कहा सिदरा से आगे निकल. यानी तू आसमानों में और जमीनों में पर नहीं खोल सकता ना तू अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता. कहा नहीं. कहा मोहम्मद अरबी अपनी असली सूरत का एक पर्दा भी अब सिदरा से आगे बढ़ तो कहा
तो मोहम्मद अरबी को देख नहीं सकता। यानी उसके लिए जरूरी है आगे बढ़ना। ये मोहब्बत की बातें हजरत मौलाना रूम ने मसनवी में लिखी है। जिब्रील से कहा था आगे बढ़ तो मना कर दिया। मौलाना मसनवी मौलाना रूम कहते हैं ये तो जिब्रील है, जिब्रील ये फरिश्ते हैं, जिब्रील है, जिब्रील। अगर वहां मुस्तफा का बिलाल होता और मोहब्बत से यार मुस्तफा का बिलाल होता ना तो ना कहता, लब्बैक व सादक कहकर साथ चल पड़ता। इसलिए कि बिलाल का इश्क जो है वो इस शान का था, उन्हें पता था सिदरा से आगे बढ़ूंगा जल जाऊंगा, लेकिन जलाने के बाद अगर दोबारा जिंदगी दे सकता है उसे आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर गाना, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। यानी ये जिब्रील है और यहाँ हजरत बिलाल की बात मौलाना रूम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है इश्क की जो दौलत है ना वो हजरत इंसान को नसीब है। तो बात ये अर्ज कर रहा था, आपको जो बताना जा रहा था ना, इश्क जो है ना वो कहाँ कहाँ खींचे लिया जाता है। एक लुआब के लिए थूक मुबारक, ये थम्स अप की बात नहीं कर रहा हूँ, कोको कोला नहीं, खाली थूक मुबारक के लिए मुरीद निकल गया। कहा हुजूर चलता हूँ, कहा खिज़र से मिलने निकले, समंदर के किनारे पहुंचे। थोड़ी देर हुई, अजीब इत्तेफाक, पहले ही दिन में खिज़र से मुलाकात। पीर कितने बड़े, मुरीद कितना बड़ा, पहली दौरे में खिज़र से मुलाकात। जैसे सलाम कलाम हुआ, कहा भी खिज़र है, कहा मैं ही खिज़र हूँ, एक काम लेकर हाजिर हुआ हूँ। बोलिए। तो हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया है कि खिज़र जिसको लुआब देते हैं ना, कहा हाँ, का उसकी ज़ुबान में लज्जत आ जाती है, मिठास आ जाती है। मैं लुआब के लिए हाजिर हुआ हूँ, अगर करम फरमा दें और अपना लुआब जो है ना वो मेरे मुंह में डाल दें तो बड़ी नवाजिश होगी, कुर्बान जाऊँगा। इस नबी के जलसे मनाने के लिए हाजिर होना, अपने सीने को चौड़ा कर लो। खिज़र जैसा भी उस ज़माने का मर्द कलंदर कहता है, कहा अमीर खुसरू बगैर मुस्तफ़ा की इजाज़त के मैं किसी को लुआब नहीं दे सकता। मुझे भी जो काम करने पड़ते हैं ना तो इजाज़त मोहम्मद रसूलुल्लाह देते हैं लुआब देने के लिए। तो कहा नहीं मिलेगा, कहा नहीं, हुजूर की इजाज़त नहीं है इसलिए मैं दे नहीं सकता। वापस हो गए, चेहरा उतरा हुआ था, पीर की बारगाह में पहुँच गए। जैसे ही चेहरा लटका के बैठे ना तो अमीर खुसरू को देखते ही पहचान गए। आड़ कर पूछा, कहा अमीर क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? और पीर कहते ही इसे हैं जो चेहरा देख के पहचान ले मुरीद तकलीफ में है या खुशी में है। हाँ, पीर की शान ही यही होती है, वरना हम और आप जो तरीकत और ये पीर मुरीद का जो सिलसिला लेकर चल रहे हैं ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ तो बहुत दूर की देखी जाती है। चेहरा पढ़ लिया, फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर खिज़र तो मिले थे लेकिन मेरे नसीब में नहीं तो लुआब नहीं दिया। कहा क्यों नहीं दिया? कहा बगैर हुजूर की इजाज़त के वो दे नहीं सकते। उसी वक्त फरमाया खुसरू तूने खिज़र की तरफ रुख कर लिया, अगर महबूब इलाही से कह देता तो मेरे रुख से भी ये लज्जत पैदा हो सकती है। ये पावर मैं भी दे सकता हूँ लेकिन तेरा रुख खिज़र को हो गया। अब ये पीरी मुरीदी के मामलात है। फौरन कदम पकड़ लिए, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, मुझे क्या पता था कि मैं जहाँ मारा फिर रहा था वो काम तो आप भी कर सकते हैं। फौरन हाथ जोड़ लिए, तवज्जो डाली और अपना लुआब दिया। फरमाया खुसरू अब पड़ेगा ना तो लोग झूमेंगे। उसके बाद एक मजलिस सजी, अमीर खुसरू का कलाम था, निजामुद्दीन औलिया जलसे के सदर है। उसी जलसे में एक शख्सियत आई और बाकायदा महबूब इलाही उसी हालत में अपनी जगह से उठ गए और उनको वहां बिठाया। पूरे जलसे में रक्सो सुरूर था, ऐसा लगता था जैसे कोई अजीब समा बपा हो गया हो। और जब जलसा खत्म हुआ, सबको होश हवास आए ना तो वो शख्सियत जो आई थी वो जा चुकी थी। एक ही जात ने देखा, वो अमीर खुसरू और महबूब इलाही। और जब सब निकल गए ना तो अमीर खुसरू ने पूछा हुजूर आज कलाम में लज्जत तो दूसरी बात थी लेकिन कोई शख्सियत को आपने देखा था, पता नहीं वो आने वाला कहां से आया था, किस लिए आया था, कौन आया था, एड्रेस तो नहीं जानता लेकिन आप तो महबूब इलाही है। आप खड़े हो गए, मैंने देखा था, आपने अपनी मसनद पर बिछाया, मैंने देखा था। हुजूर ये तो बताएं ये आने वाला कौन था? कहा खुसरू जिसकी नात पढ़ रहा था वो मदीने का सुल्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह।
النبی. تو نعتوں کا سلسلہ ہماری قوم میں بچوں کو مصطفیٰ کے دیدار تک لے جاتا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری قوم کے بچوں اور بچیوں کو حضور کی طرف راغب کرانے کی ضرورت ہے. لیکن سنو، میں نے یہ جو بات عرض کرنا تھی وہ صرف اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ امیر خسرو اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ حضور پر درود و سلام کی اتنی کثرت کرتے تھے. فرماتے ہیں میں نے کئی بار، کم و بیش 5 یا 3 بار لکھا ہے، فرمایا اتنی بار میں نے رسول اللہ کا دیدار فرمایا، لیکن انہوں نے کام کیا یار، محبوب الہی نے کام کیا. آج ہم کام بنا کے ہو گئے نا، اس لیے کسی کا دیدار کا تصور بھی نہیں ہوتا. لیکن امام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی گفتگو کس آیت پر ہوگی وہ آیت پوری دنیا جانتی ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ تیسری مجلس میں بسم اللہ شریف، کلمہ شریف کے بعد درود شریف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں. اور کائنات میں رسول اللہ کی محبت کا سب سے بہترین ذریعہ کوئی ہے تو وہ درود پاک ہے. آپ اس کو نوٹ کر دیں. مد کلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے اشعار میں لذت کیوں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے گنتی کے ساتھ 1,25,000 یا 1 کروڑ بار کے قریب میں نے حضور پر درود و سلام پڑھے. اسی دن سے اللہ نے میرے کلام میں لذت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اب درود شریف خالی ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خالی ایسی سرسری طور پر مولانا لوگ پڑھوا لیتے ہیں 3 بار تقریر سے پہلے، اور کہیں بھول جاتے ہیں تو پھر درود شریف پڑھواتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ درود شریف خالی ایسی چیز ہے. نہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس تمہیدی کلمات سے لگائیے کہ کائنات میں جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ فرض کے درجے میں ہو، واجب کے درجے میں ہو، سنت موقدہ کے درجے میں ہو، یا سنت غیر موقدہ کے درجے میں ہو، نفل ہو، مباح ہو، مستحب ہو، یہاں تک کہ خلاف اولا نیک کام کوئی ایسا بھی ہو، تو اس میں سے کسی چیپٹر کو آپ اٹھا کر دیکھیے، ان میں سے ایک بھی کام اللہ نہیں کرتا. یعنی نماز اللہ نہیں پڑھتا، حکم دیتا ہے. حج اللہ نہیں پڑھتا، حکم دیتا ہے. زکوٰۃ خدا خود نہیں دیتا، دینے کا حکم دیتا ہے. روزہ خود رکھنے کا حکم دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے. یعنی فرائض میں وہ شرکت نہیں کرتا، بندوں سے کہتا ہے کرو. ایسی جتنے کار خیر ہیں سب کے بارے میں کہتا ضرور ہے لیکن خود نہیں کرتا. لیکن جب محبوب کی بات آئی نا تو پہلے خود کہا ان اللہ، بے شک اللہ. پھر فرمایا وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یعنی اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اور جب یہ دونوں اپنا اور فرشتوں کا ذکر کر دیا نا تو وہیں آیت کو ختم نہیں کر دی بلکہ پھر مصطفیٰ کے غلاموں کو مخاطب کیا. اور یہ اتنا بڑا خطاب ہے کہ 5ویں مجلس جو بھی آئے گی نا انشاءاللہ، 5ویں روز یعنی 5ویں شب سرکار امام حسن مجتبی کی شہادت کا دن ہے. وہ خود فرماتے ہیں امام حسن پاک کا جب یہ آیت آئے نا، یعنی اتنا ٹکڑا جہاں جہاں قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو امام حسن پاک فرماتے ہیں الرٹ ہو جاؤ، یعنی متنبہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تم سے مخاطب ہو رہا، یعنی اللہ تم سے فرما رہا اے ایمان والو صلو علیہ. فرمایا میرے محبوب پر تم بھی درود پڑھو. پھر فرمایا وسلموا تسلیما، اور خوب کثرت کے ساتھ سلام بھیجو. اب یہاں 2 چیزوں کا حکم ہے. پہلے تو خود کیا بھی، فرشتوں سے کروایا بھی، پھر ایمان والوں سے کہا تم بھی درود پڑھو، اور دوسرا آپشن دیا سلام بھی پڑھو. اب یہاں یہ 2 حکم جو ہمیں اور آپ کو دیے گئے نا، اس پہ ہم کتنے عامل ہیں ہم خود ہی چیک کر لیں.
میں آپ کو تجزیہ بتا دے رہا ہوں. ابھی یہ 12 دن تک الحمدللہ آپ سب آتے ہیں, آخر میں صلاۃ و سلام ہوں گے. 2-3 شعر ہم لوگ بھی درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. ایک ہو گیا یہ سلام. ہر 8 دن میں کل جمعہ ہے. کل کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے. اللہ کا شکر ہے میاں بھائی کو اتنا تو پتا ہے کل جمعہ ہے. ہاں ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے نا بھائی. جمعہ بھی بہت بڑی رات ہے اور بہت بڑا دن ہے یہ جمعرات بھی. تو اس میں ہم لوگ جمعہ میں جب نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو یہ 2-3 مالے کی امام صاحب 3 مالے نہ سلام پڑھوا ٹانے مارا کر دی 13 جنا پورا نو اتنے مارا گیا کیا 3 કલાકની મેચ જોવા માટે ટાઈમ છે. 3 કલાક કોઈની સભા આવતી હોય તો ભલો ભલો ઊભો જોવે. અને હર 8 दिन पे बाद नमाज जुमा मुस्तफा जाने रहमत पर अगर 2-3 शेर सुनने हो ना तो एना डांडिया दुखे. अब जो कौम अपने नबी के लिए 3 शेर सुनने के लिए खड़ी न रह सकती हो, मुझे बताओ वो कौम कभी कामयाब हो सकती है? बूफे खावन હોય તો વારો ન આવે. આખી સુમરા સમાજના, સંધી સમાજના, ઘાંચી સમાજના, પિંજારા સમાજના, બધાય મકરાણી સમાજ બધાય દાવત હોય, વારો જ ન આવતો હોય જમાતખાનામાં જવાનો તો ભણનો ઘણો 11 વાગ્યાથી બધો 1:30 વાગ્યા સુધી ઉભો રહે. કેમ મતલબ તમે આયા અંદર જવાનો વારો જ નતો આવતો, પબ્લિક બહુ છે. ખાવા હાટું એટલે આપણે ઊભા રહી શકીએ મારો ભાઈ. અને રસૂલુલ્લાહના નામ ઉપર 3 શેર આપણે સલામના સાંભળવા હોય ને तो अपने पास टाइम नहीं. थोड़ा विचार जो, थोड़ा गौर कर जो. आपको मैं फर्ज वाजिब नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन एक दर्द है ना कि उम्मत हुजूर से इतनी दूर क्यों हो रही है. आया तो राजकोट में तो તમે રોજો ને મારે આમાં તમને વધારે હું સંભળાવું. હું રાજકોટના બહુ હાલ અહેવાલ જાણું. ડાયરો હોય ને ડાયરો તો ભણના કલાક 8-8 કલાક કરે. મેં કીધું આ મિયા ભાઈ કે સંબંધ એવા રહ્યા ને વાહ વાહ સંબંધમાં તો 8 કલાક ડાયરામાં બેસી શકે. આ કબ્રમાં તારો કોઈ ડાયરો કામ નહીં આવે. કબ્રની અંદર તારો કોઈ શેઠિયો કામ નહીં આવે. કબ્રની અંદર તારો કોઈ રાજકીય લેવલનો માણસ કામ નહીં આવે. રાજકોટનો કોઈ દાદાગીરી કરવા વાળો કોઈ ભાઈ આનો નહીં આવે. કબ્રમાં કોઈ કામ આવશે ને કોઈ મુસ્તફા જાને રહેમત કામ આવશે. આના હઝરત કહે છે કબ્ર में नहलाएंगे ताकि चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलक रसूलुल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी. सरकार की आमद, सरकार की आमद. 8 કલાક બીજા માટે જે બગાડો છે ને 8 મિનિટ ખાલી મુસ્તફા માટે કુરબાન કરી દેખાડ. તારે કોઈની ગુલામી કરવાની જરૂર નહીં પડે. અલ્લાહ ઓટોમેટિક તારા માટે રસ્તા કરી દે. પણ આપણે તો પહેલેથી ગુલામીની જિંદગી અંગ્રેજ દઈને જ क्या गुलामी. आजाद का तो खाली नाम है. हमारे पास कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारा सब्जेक्ट चलता हो? हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है. हमारे पास इतनी कौन सी अच्छी कॉलेज है कि जहां सिर्फ हमारा इस्लामिया को है ही नहीं. हमें तो खाली देगो पकावी बीवी तरी खाई हो करेंगे खटका ली बस पानी गई. इसको गुलामी नहीं कहते. अल्लाह के लिए होश के लाखों लो. मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना उसको थोड़ा सीरियस लेते सीखो. समाज के लोगों को जमा करो और बाकायदा उनको पैगाम दो. मैं सालों से आ रहा हूँ आपके राजकोट में. 2005 या 2004 से मैंने जितने भी आगे वाले उन तक ये बात पहुंचाने की बहुत जसारत की, कोशिश की. लोगों को गलत भी लगा लेकिन मैंने पहुंचा दिया. क्यों? इसलिए कि समाज के जिम्मेदारों का ये काम है कि वो समाज को खड़ा करें और अपनी कौम के लिए कुछ काम करके जाए. हाँ, तो मैं याद कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से जब ये खिताब किया ना तो इमाम हसन पाक फरमाते कि मुतनब्बे हो जाओ. और जब हजरत इमाम हसन पाक खुद तिलावत करते थे ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो काफी देर तक ऐसे खामोश हो. ऐसा लगता था जैसे उन पर सत्ता तारी हुआ. और जब सत्ता तारी हो जाता लोग पूछते हुजूर हुआ क्या, तो फरमाते थे कि ये मेरा और तुम्हारा खिताब नहीं है, ये डायरेक्ट अल्लाह हुजूर के गुलामों को खिताब फरमा रहा है. यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उसका कलाम है. तो अल्लाह ने हमें दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए कहा. हमारा तज़किया यही है जो मैंने आपको बता दिया. और ये 8 दिन का रूटीन है हमारा. फिर उसके बाद मेरे ख्याल से दुरूद शरीफ या सलाम पढ़ने का हमें और आपको मौका मैसर नहीं आता. को अपनी जारत में नियाज हुए ने એટલી ઊભો હોય અને જો કહી દે ને કે ભાઈ બેઠી જારત છે 9 વાગે બધા છૂટા તો મારા ખાલી કોઈ સલામ માં ન હોય. ચેનલમાં કહી દે કે મારા પપ્પાના નામની હવે દેગ નથી આમ નમજ ખાલી જવાનો છે તો માણસો જવાનું બંધ કરી દે.
یہ حالات ہے ہمارے. لیکن درود کی عظمت صحابہ میں تو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ عظمتیں دی ہے کہ جن کے لیے سلام خود آسمانوں سے آتا تھا, یعنی جن کے لیے یہ پیغام ہوتے تھے. اتنے بڑے لوگ تھے, لیکن جب کام کیا نا تو ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اور میں اس صحابی رسول کا نام لے رہا ہوں جس سے دنیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں. بیت المقدس فتح کر کے آئے. اب یہ جو فتح کرنے کا نام لیا نا, یہ بولنا آسان ہے, فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے وہ فتح کیا تھا اس زمانے میں. اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں کے پادری نے کہا تھا کہ لشکر کشی سے نہیں ہوگا, یہ ہوگا تو صرف تمہارا امیر لشکر آ جائے گا, اس کا چہرہ دیکھ لوں گا, ایسی چابیاں سونپ دوں گا. رہتے تھے مدینہ شریف میں, بیت المقدس کا پادری یہ کہہ رہا تھا خالی عمر آئے چہرہ دیکھوں چابیاں دے دوں گا. جن کے چہرے دیکھنے پر بیت المقدس ایسے ہی چابیاں سونپ دی گئی تھی. وہ جب وہاں ٹھہرے نا تو ایک صحابی رسول ہوئے جن کا نام ہے یہ تابعی ہوئے, حضرت کعب احبار, جن کو کعب بن احبار بھی کہتے ہیں اور کعب احبار بھی کہتے ہیں. وہ مسلمان ہوئے اور وہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے, یعنی توریت انجیل زبور وغیرہ کے اتنے بڑے عالم دین تھے. وہ فاروق اعظم کے دور میں مشرف اسلام ہوئے, اور جیسے ہی وہاں اسلام لے آئے نے تو کہا کعب مسلمان تو ہو گئے, اب ایک کام کرو نا. کہا جن کے نام کا کلمہ پڑھا ہے نا ان کے شہر مدینہ چلتے ہیں, یعنی ان کو ساتھ نہیں. اور وہ ساتھ چلے, اور جیسے وہ ساتھ آئے نا تو مدینہ تو رسول میں حاضری ہوئی. اور جیسے حاضری ہوئی نا تو صحابہ کا ایک دستور تھا, وہ کہیں سے بھی آتے تھے نا تو سب سے پہلے دربار رسول میں حاضری دیتے, اور وہاں سامنے کھڑے رہ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, اس طرح سلام کرتے. اور یہ ہر صحابی رسول کی عادت کریمہ تھی. تو فاروق اعظم لے گئے اور حضور کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا اور کہا کہ آپ یہ رسول اللہ کا دربار ہے جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے, جن کا ذکر پہلے کی کتابوں میں پڑھا ہے, یہ وہی حضور تشریف فرمائے قبر انور میں, آپ سلام کریں. انہوں نے بھی سلام پڑھا, یعنی درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. پتہ یہ چلا کہ درود و سلام پڑھنا یہ آج کل کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بعد وصال باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے جو مسائل معلوم کیے تھے, اس کے بعد انہوں نے یہ جاری کر دیا تھا, یعنی حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اور باہر سے آتے جاتے بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام کا تحفہ پیش کرنا. تو یہ صحابہ کا دستور تھا. اور صحابہ کرام نے حضور سے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے وصال کے بعد بھی درود و سلام پڑھیں؟ تو کہا ہاں. تو کہا یا رسول اللہ جو مدینے میں وہ پڑھے کہ جو باہر رہتا وہ بھی پڑھے؟ تو کہا پوری کائنات میں میرا امتی کہیں بھی رہتا ہو, اگر وہ محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے نا تو میں محمد اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں. ایک بار فاروق اعظم نے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ ایک بار جو آپ پر درود و سلام پڑھے انعام آپ کیا دیتے ہیں؟ تو کہا عمر تم نے سنا نہیں, میرے رب کا حکم ہے مجھے کہ جو بھی مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ 10 بار اسے سلام کہتا ہے. یعنی یہ چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے, اس کو آپ یہ ہلکے میں نہ لیں. اللہ سلام بھیجتا ہے, درود جیسی فرشتہ لے کر جاتا ہے رب کی بارگاہ میں تو رب فرماتا ہے اسے میرا 10 بار سلام کہتا ہے. یعنی حضور کے صدقے میں اس بندے پر 10 بار اللہ کا سلام آتا ہے. اور پھر جب وہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں ہے. فلاں ابن فلاں نہیں سمجھے, جیسے میں اپنا نام لے رہا ہوں عبد الرحمن ابن احمد نے, یعنی یہ نام لیا جاتا ہے کہاں گنبد خضرا میں, حضور کے سامنے نام لیا جاتا ہے. اور یہ فرشتے کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر اس علاقے والے کا نام لیتا ہے اور حضور سے کہتا ہے فلاں ابن فلاں نے فلاں علاقے سے آپ پر درود و سلام بھیجیں. اور جیسے حضور یہ سنتے مسکرا کر فرماتے ہیں فرشتے جا اس سے مجھ محمد کا بھی 10 بار سلام کہتے ہیں. بھیجا تھا ایک بار, لوٹ رہا ہے 10 بار, یعنی 10 گنا, ایک اللہ کی جانب سے ایک رسول اللہ کی جانب سے ہو گئے 20. اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے میرے فرشتے اب اس درود کو میرے عرش کے خزانے میں رکھ دے, اور اس درود شریف کو اللہ اپنی شان اس نیکی کو جو ہے پروان چڑھاتا ہے, اور قیامت کے دن اس کا صلہ اللہ نعمت بدل عطا فرمائے گا. لیکن فاروق اعظم نے جب سوال کیا کہ حضور یہ درود و سلام کی برکتیں ہم آپ سے سنتے رہتے ہیں, آپ کیا انعام دیتے ہیں؟
جب کوئی سلام پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا عمر تم نے بہت اچھا سوال کر لیا ہے. کہا حضور آپ فرمائیں نا کیا انعام دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اسے تحفے میں جنت عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی درود و سلام کا نعم البدل حضور جنت دیتے ہیں. اب یہ کتنا آسان ہے, آسان ہے نا, کوئی نہیں کرتا. میں یہیں بیٹھ کر یہیں اگر یہ گوسیا مسجد کے چوک میں اعلان کر دوں کہ ہورما گوسیا مسجد میں جے مانسو فجر نے نماز پڑھواو چھن بعد جماعت نماز پڑھشے تو یہ جے نماز تھی سلام پھیرو چھن تو چٹائی نہیں نیتھے تھی 2 لاکھ روپیہ نکل شے. اگر میں اعلان کر دوں تو ہاں چکے جو آپ کو ایریا ہوئے کہ نہ ہوئے, یہ کوئی دن ہوئے ہوئے انہیں آپ نے اٹھاڑی کے لائل نہیں بے تارہ مول سے تو آپ کو حال چھے دو, کیونکہ سامنے دکھ رہا ہے نا, اعلان ہوا نا, فوراً ملے گا. ہم اس کے متمنی ہو گئے, یعنی اس کی تمنا اور اس کی آرزو کے عادی ہو گئے کہ یہ مل رہا. آپ کو نہیں لگتا اگر میں یہاں سے بول بھی لوں نا ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول دوں, ہو سکتا ہے میرا اعلان غلط نکلے, میں نہ دے پاؤں, ہو سکتا ہے نا. یہ تو میں ایگزامپل سمجھا رہا ہوں, ورنہ کل صبح میں یہاں آمد جانا بھی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اگر اعلان بھی کر دوں نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچ نہ پاؤں, نہ بھی دے پاؤں. لیکن یاد رکھیے مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں نا سبحان اللہ وہ کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے. جس سے جو کہا جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, اور اس شان سے کہتے ہیں کہ وہ خود سے بھی نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو خدا فرماتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. ہم دنیا بھر کے لوگوں کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں. اگر کہیں نہیں جا پاتے نا تو وہ حضور کی آواز پر جانے. لیکن سنیے انعام, یہ تو حضرت کعب ہے, سلام کیا فاروق اعظم کے دور میں, اور فاروق اعظم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی, حضور نے بھی فضیلت بیان فرمائی. میں ایک حدیث شریف آخر میں سنا دے رہا ہوں جس سے آپ کو کئی عمل بھی معلوم ہوں گے, اور اس عمل کی وجہ سے قبر, حشر اور قیامت کی ہولناکی اور جہنم کے کتنے ایسے عذاب ہیں جو خالی ان عمل کی وجہ سے دور کر دیے جاتے ہیں. اب یہ شاید میرے خیال سے آپ کو تھوڑا وہ بھی ہوگا, جذباتی اس میں نہیں ہوگا, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سا عمل کس عذاب سے بچاتا ہے. اور یہ ہم سب کرتے ضرور ہیں لیکن ہمیں اس وقت یاد نہیں رہتا. اور جب یہ لگ جاؤ گے نا یہ سن کے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے مجھ میں سے کوئی عمل کر لے گا نا تو ہو سکتا ہے ہم میں سے سب کے عذاب ڈال دیے جائیں, اور یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. سنیے قول البدیع یہ کتاب کا نام ہے, اس کے صفحہ نمبر 126 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت علامہ سخاوی نے درود شریف کے فوائد بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک نقل کی, ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ گئی ہوئی رات میں, صحابہ کے درمیان بیان کیا ہوگا, تو فرمایا گزشتہ رات میں نے ایک امتی کو دیکھا, اور حضور کا دیکھنا یہ ہمارے اور آپ کے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا, وہ حقیقت سے تعبیر ہوتا ہے. ہاں اس کو یاد رکھیے گا. تو حضور کا جب بھی خواب بیان کیا جائے, حضور یہ کہے کہ میں نے دیکھا, تو ابھی عالم رؤیا میں جو دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے. حضور کی ایک سامنے یا حضور کی صورت میں ابلیس بھی نہیں آ سکتا, اور معاذ اللہ حضور کو وسوسہ ڈالنے کے لیے بھی نہیں آ سکتا, یعنی اس کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب سے حضور کی آمد ہو گئی نا تو ابھی تک تھپڑے کھا رہا ہے, ابھی تک کھا رہا ہے وہ, اور اس کو پتا ہے. اور وہ ایک بار حضور کے پاس آ بھی گیا تھا, اور آ کر اس نے کہا کہ حضور آپ کو تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے فرمایا بے شک رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہا حضور سب کو دیا ہے آپ کی رحمت کا حصہ, مجھے بھی کچھ ملا ہے, یعنی میرے کو بھی کچھ آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے. اور کون بات کر رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن. آج ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم حضور سے کہتے ہی نہیں, موٹ باپو نے کاکا نے اینتھی نانا کاکا نے اینتھی نانا کاکا بس, આગળ પાછળ કોઈ નહીં, કોઈને કોઈ કાંઈ કહેતું જ નથી. એક્ઝામ્પલ ખાલી દઉં, અમારી બહેનો બધા બેઠા છે ને તો એ ખોટો ન લાગે, આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ એમ કહું. શોહર ને બીવીના દરમિયાન કાંઈક અનબન થઈ ગઈ હોય ને તો બેન ભાઈને ફોન કરે, ભાઈ ગાડી લઈને આવે ને ઘેર વહી જાય, અને અહીંયા પપ્પા બેઠા હોય કે હાલ કોર્ટ પૂછો તો ખરા ક્યું હું, એ તો પૂછો. સમાજના આગેવાનને ફોન કરો, કોઈ જિમ્મેદારને ફોન કરો, કોઈ વડીલને ફોન કરો, સીધા ન્યા
રાજકોટની કોર્ટ હે ને એના વકીલો જે હોય ને એને પૂછજો, આજ આપણા મુસ્લિમ સમાજની એટલી ફાઇલી બેની દીકરીઓની અહીંયા કેસ થયેલું પડી છે કે વકીલો એમ કે આ મુસલમાનોને શું થાય, હમ કહાં જાएं? मेरी बहनों, ये शिकायतें कोर्टों में नहीं होती, ऐसे मामला हो ना तो कभी हुजूर से भी अर्ज करना चाहिए, और जिन्होंने अर्ज किया ना उनको हुजूर ने इनाम दिया है। लेकिन हम तो यही समझे कि यही सरकारें हमारा काम कर देगी। मैं कहता हूँ ये कोई सरकार वरकार नहीं है, सरकार तो सिर्फ एक है और वो मदीने की सरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे, कहीं से गुजर रहे थे तो वहां से सामने से बारात आ गई, तो वो मतलब एकदम मस्ती में थे, अब उनको सबक भी तो सिखाना था ना, तो एक नजर डाली तो पूरी बारात गायब, टेंशन खत्म, क्या फोटो आखिरी बारात गायब। अब जब बारात गायब कर दी ना तो वहां तो इंतजार हो रहा है, वहां से लोग ढूंढते ढूंढते आए, बाबा बैठे तो हजरत क्या बारात आ रही थी तो गायब हो गई, फरमाने लगे कहीं उन्होंने डिस्टर्ब किया था ना तो छुपा लिया है, आगे वो सिफारिश करने तो लोग छोड़ देते, प्याला हटाए तो बारात दिख रही है, देखो आ रही। अब सब सामने आए, उन्होंने कहा कि बाबा से माफी, हमारी वजह से इनको परेशानी हुई। उन्होंने माफी मांग ली तो आपने फरमाया कहाँ जाना है? आपने पूछा कहाँ जाना है? तो बारात वालों ने क्या कहा मालूम? कहा सुल्तानपुर जाना। क्या कहा? सुल्तानपुर जाना है। तो कहा सुल्तानपुर जाना है? कहा आंखें बंद करो। सब बाराती ने आंखें बंद की, कहा निगाहें खोलो, जैसे ही खोले ना तो मदीना, सारी बारात मदीना शरीफ है। लोग एक दूसरे को देख रहे, कहा ये गुंबद खतरा, ये मस्जिद नबी है। अब सबने देखा ना तो मौका कौन छोड़ता भाई? कहा चलो कुछ ना सही, गलती की थी, माफी की सूरत में मदीने पहुंचा दिए गए। करने का तो फिर सोचा अब जाने के लिए, तो फिर वो बुजुर्ग ने अपना करम फरमाया, फिर वहीं तो कहा हजरत वो तो मदीना था, हमें तो जाना सुल्तानपुर है। कहा जिंदगी में एक ही सुल्तान को जानता हूँ, एक ही सुल्तान को जानता हूँ, और इससे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। हमें भी उस सुल्तान की बारगाह में कहने की जरूरत है, अनबन हो जावे ना तो अब्बा से बात करो, मम्मी से बात करो, और उससे ज्यादा आगेवान से बात करो, वहां तक धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो मियाँ बीवी के घर वालों के पैसे खत्म हो जाते हैं ना तो जज खुद ही समाधान करा देता है। मैं कहता हूँ ऐसे पैसे क्यों बिगाड़ते हो? तो मैं बात याद कर रहा था कि ये अमल जो है ना दुरूद शरीफ या हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर का ख्वाब जो होता है ना वो हकीकत से ताबीर होता है। शैतान उनकी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता और उनकी बारगाह में आ नहीं सकता। लेकिन एक बार जब आया ना तो उसने ये पूछ लिया, कहा हुजूर आपकी रहमत से मुझे कोई हिस्सा मिला है? इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब को ये बात बता दो। आए जिब्रील, सलाम किया, कलाम किया और कहा कि अल्लाह का पैगाम है, इस खबीस से कहो कि हाँ तुझे भी मेरी रहमत का हिस्सा मिला। मैंने जो ये बात बताई वो सिर्फ इसलिए कि जब दुश्मन खुदा और रसूल को इतना बड़ा वहां से भी हिस्सा मिल सकता है, तो मैं कहता हूँ क्या रसूलुल्लाह उम्मती को हिस्सा नहीं देंगे? यानी जब इब्लीस को मिल सकता है तो मैं कहता हूँ हुजूर हमें नहीं देंगे? लेकिन कभी अर्जी करके देखो तो सही। आज रात है ना, ये अर्जी करने की रात है। हम लोग क्या करते हैं, फूलनी बेहतर पंखड़ियों ली हसन छा बाबा, बेहतर पंखड़ियों ली गेबन छा बाबा, फील्डिंग करी पाछा घेर, हमने समझ लिया जुमेरात गए। ये जुमेरात नहीं है। हुजूर वैसे पाक फरमाते हैं कि शबे जुमा ये शबे बदर से भी अफजल है। यानी इसकी अहमियत ये है, यानी जुमा की फजीलत इतनी है कि इसके आगे वाला जो दिन है ना वो भी जुमेरात कहलाया जाने लगा। रात जो होता है वो रात होती है, दिन जुमेरात थोड़ी होता है। दिन जुमा दिन होना चाहिए ना, लेकिन उसको भी जुमा की निस्बत की वजह से पता ये चला जुमा की बरकत अगले दिन को भी है और रात को भी है। अगर कोई बंदा इस दिन रात में मर भी जाता है ना तो अल्लाह कब्र के मामलात के उसके हिसाब किताब ही बंद कर देता है और शहीदों की लिस्ट में उठाता है। इतनी बड़ी रात। मैं कीधु मोटा भाई हेमा गुजारी चौक में बैठा था, 2 वागे घेर आव्यो, डेलो खुलतो नतो ने वंडी टप्पीने गयो। मम्मी ने हाथेથી ઉઠાડ્યા ને પછી રૂમ માંથી હોઈ ગયો। મેં તો કેટલા વાગે ઉઠે એટલે કે 1:45 વાગે। નાઈ નદી આઈ પૂછ્યો હોય ને તો બોલાનો બીજો ખુદબો ખતમ। ઓલા લિસ્ટ માં નામ આવે, લિસ્ટ માં નામ આવે એ ભાઈ ન આવે।
یہ نہ کریں. ایسی راتوں کو نا قدر کی راتیں ہوتی ہیں, اس میں کچھ کر لیا کریں. کچھ نہ صحیح وضو کر کے 2 گانا نماز پڑھ لیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم 100 بار استغفار کر لیں, درود شریف پڑھ لیں. اس کی برکتیں ہیں. چھوٹے موٹے کام کرو گے تو حضور نے یہ بات بتائی ہے. حضرت عبد الرحمن بن سمورہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رات میں نے ایک امتی کو دیکھا, اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ چکے ہیں. امتی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے امتی کی بھی روح قبض ہونے والی ہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ ملک الموت بغیر روح قبض کیے ہوئے واپس جا رہا ہے. حضور نے دیکھا, حضور بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ملک الموت واپس جا رہے ہیں. میں نے کہا ملک الموت, اس کی موت لکھی جا چکی تھی, قبض کرنے کے لیے آ گئے ہو, پھر واپس کیوں لوٹ گئے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے. اللہ کا پیغام آیا مجھ پر, ملک الموت چھوڑ دینا کہ ماں باپ کا بہت چہیتا ہے, یعنی یہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا ہے. میرے یارو, دنیا بھر کے دوستوں کو سب کچھ کھلاتے پلاتے ہو, کبھی ایک چائے کا اچھا گرم پیالہ ماں باپ کو پلایا؟ دنیا کے لیے ٹھنڈے اور یہ جو لاریوں میں سب کچھ ملتا ہے نا وہ سب کھلاتے ہو دوستوں کو, کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی کھلا کے ٹرائی کرو نا. موت آنے والی کوئی چیز ہو اور وہ موت کو کوئی چیز ٹال سکتی ہے نا, تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ٹال سکتا ہے. ایک عمل بتایا میں نے, یاد رہے گا نہیں؟ یہ یاد نہ رہے تو کوئی ڈائری لے آؤ جو اپنے سیدھا سفر تم نے لکھا بھی دیا. وہ تو بہت جونو والو ماسٹر چھو پرنسپل. ہاں تو یہ لکھنے کے قابل ہے. حضور نے فرمایا میں نے دوسرے ایک امتی کو دیکھا قبر میں, اس پر عذاب کے فرشتے مطلب ابھی قہر برساتے یعنی عذاب ڈالتے, اتنے میں اس کا رات کی تنہائی میں وضو کرنا آ گیا, یعنی وضو آ گیا, اور وہ آگے آ کر کہتا فرشتے واپس ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ رات میں کبھی کبھی وضو کر لیا کرتا تھا. یہ نہیں, یعنی قبر کا عذاب وضو ڈال رہا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک امتی کو اور دیکھا کہ وہ شیطان کے گھیرے میں آ گیا. شیطان جب گھیرے لیے نا, یہ مطلب کوئی نہ نکلے گا, یہ تو میں نوٹ کر لیجیے. آج ہم سب کو شیطان گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اتنی چوٹی کی چال چلتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہونے دیتا. وہ بات ایسی کروائے گا جسے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, حقیقت میں وہ نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, کبیرہ گناہ. اب دیکھ لیجیے, ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتا. وہ شیطان گھیر لے گا تو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا گیا جیسے شیطان نے گھیر لیا نا, تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی شیطان اس کو گڑھے میں اتار دیتے, اتنے میں اس کا اللہ کا ذکر کرنا آ گیا, یعنی ذکر الہی آیا, اور جیسے اللہ کا ذکر آیا شیطان نے اسے چھوڑ دیا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا. اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کل کی میں نے گفتگو کی ہے, اور اس کے سوا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جو بھی آپ پڑھ سکے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. اور ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے, ایک زبان سے بھی ہوتا ہے, ایک دل سے بھی ہوتا ہے, اور ایسے نظاروں سے بھی ہوتا ہے, یعنی اعضاء سے. آسمان دیکھا ذکر کیا, اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا, تو یہ بھی ذکر ہے اس کا. زمین کو پانی پر دیکھتی تو یہ بھی ذکر ہے, یعنی یہ ساری قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا, تو یہ اعضاء جوارح سے جو ذکر ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے. تو 3 طرح کا ذکر کبھی بھی ایسا بن جائے نا بائی چانس کہ شیطان کے نرغے میں آ گئے ہو اور کوئی بچنے کی صورت نہ ہو, خالی اتنا کہہ دینا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کا ذکر جو ہے اس شیطان کے گھیرے سے بچا لے. تو ایک عمل یہ حضور فرماتے ہیں, ایک میرے امتی کو اور میں نے دیکھا قیامت کے دن اس کو لے جایا جا رہا ہے, اس کی زبان پیاس سے لٹک رہی ہے اور زبان باہر آ گئی. وہ جب حوض کوثر کے قریب جاتا ہے نا تو کوئی اسے پانی پینے سے روک دیتا. کہاں؟ قیامت کے دن روکا جا رہا ہے, کہا نہیں تو نہیں جا سکتا. اتنے میں میں نے کیا دیکھا, اس کا روزہ رکھنے والا عمل آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے لیے روزہ یعنی مجھے رکھا کرتا تھا, آج اسے حوض کوثر سے پیاسا نہ رکھا جائے گا, میری سفارش پر حوض کوثر پلا. روزے کا عمل اس سے کہا گیا. حضور فرماتے ہیں ایک میں نے اور امتی کو دیکھا, انبیاء کی پوری جماعت بیٹھی ہوئے ادھر جا رہا ہے, اور جب یہ انبیاء کے قریب جاتا رہا نا تو کچھ لوگوں نے اسے دھکا دیا, کہا نکل, تو انبیاء سے ملاقات نہیں کر سکتا. یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام جہاں جلوہ فکر ہوں گے وہاں جانے سے اس کو روک دیا جائے گا, روک تو نہیں جا سکتا. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس امتی کو روکا جا رہا ہے. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ اس کا غسل جنابت کرنا آڑے آ گیا. غسل جنابت میں آپ کو
وہ الفاظ بھی نہیں سمجھا سکتا، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب میاں بیوی کی ملاقات کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے نا اسی کو غسل جنابت کہتے ہیں، یعنی یہ بھی نیکی ہے اللہ کے یہاں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد غسل کرتا ہے ایک ایک قطرے پر اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک اس غسل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی نیکی ہے۔ صحابہ سے جب حضور نے فرمایا کہ یہ نیکی ہے اور اس میں اللہ ثواب دیتا ہے تو کہا یا رسول اللہ کہ اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب غیر کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو گناہ یعنی زنا لکھا جاتا ہے نا، اپنی اہل کے ساتھ کرو گے نا تو اللہ اس میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ اسلام ہے، یعنی یہ حضور نے کہا کہ انبیاء تک جانے سے روکا جا رہا تھا، اس کا غسل کرنا اس سے انبیاء کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ اب ہمارے یہاں تو کئی لوگ ایسے اللہ ماشاءاللہ اللہ خیر فرمائے کہ خود ہی پوری رات ناپاک رہتے ہیں اور دین بھی کمانے کے لیے ایسے بغیر غسل کی وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ناتے دھوتے نہیں ہیں تو کہا مولانا بعد میں جب ٹائم ملے گا نہ لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی روزی کتنی تنگ ہو جاتی ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے؟ غسل کے لیے حکم یہ ہے کہ فوری طور پر اگر ہو سکے تو غسل کریں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم وضو کر لیں، اگر وضو بھی نہ ہو سکے تو کم از کم نجاستوں کو دور کر لیں، اور پھر جیسے فجر سے پہلے غسل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اب آپ پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی نہانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا نا، پوری رات میں فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لیکن جیسے فجر کا نماز کا وقت شروع ہوا اب آپ پر غسل ہو گیا فرض، یعنی نہانا ہی پڑے گا۔ اب اگر آپ نہیں نہا رہے تو آپ کو دنیا کا آخرت کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کے قریب نہیں جانے دیا جائے، اس لیے آپ یہ کبھی نہ کریں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بیٹے جوان ہو جائیں، بیٹیاں جوان ہو جائیں، اللہ ان کے جوڑے جلدی سے تیار کر دیں، میں نہیں کہتا، لیکن اس وقت ہماری قوم کے بچے جس برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے یہ قوم میں مسلم پریشان ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کر دی، اور اس کے خلاصہ وار کبھی کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں اور تفصیل آپ کو عرض کروں گا۔ آگے سنیے وہ حدیث پاک۔ حضور فرماتے میں نے ایک امتی کو اور دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی اجالے کا ساز و سامان نہیں ہے۔ حضور فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا امتی کہیں پھٹک نہ جائیں، اتنے میں اس کا حج کرنا عمرہ کرنا کام آتا، یعنی اجالا پیدا کر دیا۔ دوسرے امتی کو دیکھا کہ وہ مومنین سے کلام کرنا چاہتا ہے، ایمان والوں سے، یعنی مومنین سے بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن اسے کوئی کلام نہیں کرنے دیتا۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کام آ رہا، یعنی وہ یہ کیا کہ ان سے بات چیت کرنے دی۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک امتی کو اور دیکھا جس کو اٹھا کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا، اور اس سے وہ ابھی جہنم کے شراروں میں ڈال دیتے۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ اس کا صدقہ اور خیرات کرنا کام آ گیا، یعنی جہنم میں ابھی پھینکے جانے کے قریب تھا تو صدقہ آر بنا، اسے بچا لیا۔ حضور فرماتے میں نے ایک اور بندے کو دیکھا کہ اس کے چہرے اور نارے جہنم کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اور اس کے سر پر جو ہے وہ سایہ فگر، وہ صدقہ یا خیرات ہو گئی۔ اور میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ دوزخ کے سپاہی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کو یہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن اچانک کیا دیکھا کہ میرے اس امتی کا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کام آ گیا۔ یعنی کسی بندے کو اچھائی کا حکم دے دو گے، برائی سے روک دے گو تو یہ بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضور نے آگے فرمایا میں نے ایک امتی کو ایک دیکھا کہ عذاب کے فرشتے لے کر اسے جا رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال جو ہے، بس اسی وقت جو ہے وہ ڈر رہا تھا کہ میرے نامہ عمل کا کیا حساب ہونے والا ہے، بس ابھی وہ ڈرا۔ حضور فرماتے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کا خوف الہی وہ کام آ گیا، یعنی اللہ سے ڈر جانا یہ کام آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک امتی کو اور دیکھا کہ جیسے اس کو قریب لایا جا رہا تھا کہ اللہ کے دیدار کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کس کے لیے لایا جا رہا ہے؟ زور سے، دیدار الہی کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی دیدار الہی کے لیے لایا گیا نا، اس کے آڑے کوئی پردہ آ گیا، اس سے خدا کا دیدار نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ دیدار الہی سے جو اسے روکا جا رہا تھا تو اس وقت اس سے میری محبت کام آ گئی، یعنی صرف میرے کو چاہنا یہ کام آ گیا۔ پتہ یہ چل گیا قیامت میں بھی اگر خدا اپنا دیدار کسی کو دے گا تو کسی اور لوگوں کے عمل کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن عید میلاد النبی۔ اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو آج سے خود بھی رسول اللہ سے محبت کرو، اپنے بیٹوں کو بھی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ، دوستوں کو بھی سکھاؤ۔ علاقے میں اتنے جھنڈے، اتنا سہانا یہ پس منظر بنا دو، 12ویں کا دن آنے سے پہلے لوگ یہ پوچھے راجکوٹ میں کیا ہونے والا ہے، ان سے کہنا کچھ ہونے والا نہیں ہے، جس کے صدقے میں سب کچھ ہو رہا ہے نا وہ مصطفیٰ کی آمد کا دن آنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو خدا کے دیدار کے لیے حضور کی محبت کام آئے گی۔ حضور فرماتے ایک بندے کو اور دیکھا پل سراج پہ کھڑا ہوا اور بیمار اونٹ کی طرح وہ ایسے کانپ رہا ہے کہ گر جائے گا۔ اور حضور نے جب دیکھا نہیں کہ یہ گرنے کے قریب ہے تو حضور فرماتے ہیں اچانک اس کا مجھ پر درود و سلام پڑھنا کام ہے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والا علیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ پوری حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بڑی طویل حدیث ہے لیکن میں نے آپ کو اختصاراً جو باتیں تھیں نا وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آپ کو یاد رہے تو ضرور اس کو یاد رکھیے گا، اور 12ویں شریف کے بعد اگر موقع ملے تو ہم لوگ اس کو اپلوڈ کریں گے، اب اس میں ضرور دیکھیں گے، مقام یاد آ جائیں، ضرور اپنی زندگی میں کریں۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔